بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں فرحاد علی شیخ بینڈ ٹاک سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا موضوع جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہمارے نئے چیف جسٹس ہیں، جو عمر عطا بندیال کی جگہ پر، کہ جن کا ٹینیور جو ہے وہ کل پورا ہو گیا۔ عمر عطا بندیال نے 2 فروری 2022 کو حلف اٹھایا تھا چیف جسٹس کا۔ اس وقت سے لے کے آج تک انہوں نے کئی تاریخی فیصلے کیے۔ یہ تو تاریخ ہی بتائے گی کہ انہوں نے کیسے فیصلے کیے، کیونکہ جماعتیں تو مختلف، کوئی کہتی تھی ہمارے حق میں ہے، کوئی کہتی تھی ہمارے حق میں نہیں ہے، لیکن یہ تاریخ، اس میں تاریخ کو اپنا فیصلہ ادا کرنا پڑے گا، اور وہ تاریخ وہ بعد کی ہی بات ہے۔ تو بہرحال آپ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ گئے۔ ویسے پوری دنیا کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے اندر چیف آف اسٹاف، آرمی چیف یا چیف جسٹس یا صدر پاکستان، یہ جو پوسٹیں ہوتی ہیں، ان پہ کون آیا کون گیا ایسا کسی کو یاد نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں کیونکہ یہ پوسٹنگ جو ہیں وہ کچھ سیاسی زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ہر دفعہ چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہوں، ان کا بڑا انتظار کیا جاتا ہے کہ کون آئے گا اور کون جائے گا۔ تو بہرحال چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بندیال صاحب کی جگہ پر آ گئے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، پاکستان کے سب سے پہلے چیف جسٹس جو تھے سر عبدالرشید، جن کو اپوائنٹ کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور اس کے بعد مختلف چیف جسٹس مختلف ادوار میں آتے رہے۔ کچھ بہت اچھے تھے جن کے فیصلے یاد کیے گئے، کچھ کے فیصلے ایسے تھے کہ جن کو کہا گیا کہ جوڈیشنل مرڈر ہے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جو تھا اس کے بارے میں خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، ان کی مختصر سی میں آپ کو ہسٹری بتا دوں۔ فائز عیسیٰ صاحب کے دادا قاضی جلال الدین 19ویں صدی کے آخر میں افغانستان سے مائیگریٹ کر کے، وہاں کچھ ظلم و ستم کا ماحول زیادہ گرم ہو گیا تھا، تو وہاں سے وہ مائیگریٹ کر کے بلوچستان آئے اور یہاں پر آپ نے قیام کیا۔ آپ کے والد صاحب قاضی محمد عیسیٰ تحریک پاکستان کے ایک بہت نمایاں لیڈر تھے بلوچستان کی طرف سے، اور جب بھی قائد اعظم بلوچستان جاتے تھے تو آپ کا ساتھ ساتھ ان کا رہتا تھا۔ قاضی محمد عیسیٰ جو تھے وہ مسلم لیگ کے بلوچستان کے صدر بھی تھے، اس کے علاوہ سینٹرل کمیٹی کے، مسلم لیگ کی سینٹرل کمیٹی کے وہ واحد رکن تھے جو بلوچستان سے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ کوئٹہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ جو تھی وہ تھی 26 اکتوبر 1959۔ ابتدائی تعلیم آپ نے کوئٹہ میں ہی حاصل کی، اس کے بعد آپ کراچی پہ آ گئے، یہاں سے کراچی گرامر اسکول سے آپ نے او لیولز اور اے لیولز کیا۔ اس کے بعد بیرون ملک چلے گئے اور قانون کی اعلیٰ ڈگری لندن سے حاصل کی 1982 میں، اور اس کے بعد واپس آئے ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے 1985 اور 1998 میں سپریم کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ ویسے قاضی صاحب کو پاکستان کے تمام کورٹس کا بڑا تجربہ ہے، سب جگہ انہوں نے کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کبھی فارغ وقت ہوتا ہے ان کے پاس تو یہ انگریزی اخبار میں کالم نگاری بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے چند کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ 5 ستمبر 2014 کو آپ سپریم کورٹ کے جج نامزد ہوئے تھے، اور اب یہ عطا بندیال کے بعد جو ہے آپ چیف جسٹس کا جو ہے حلف اٹھائیں گے، کیونکہ اس وقت سینئر ترین جج جو ہیں وہ عطا بندیال صاحب ہیں۔ عطا بندیال صاحب کے بعد کے مطلب اس وقت سینئر جج ہیں۔ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بہت ساری جسے کہنا چاہیے ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ اس وقت ہماری جو عدالتیں ہیں ان پہ بہت زیادہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ان کے فیصلے، ان کی کرپشن، ججوں کی کرپشنز کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ عدالتیں جو ہیں وہ خود بھی آپس میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہیں، مختلف پارٹیاں، بیسکلی ہمارے سیاستدان آپ کو پتہ ہے بہت اس معاملے میں بڑے گندے ہیں۔
वो हर जो इदारा है उसको पसंद और नापसंद में लेके चले जाते हैं। तो इस तरह जजों के बारे में भी ये काफ़ी मशहूर हो गया कि जी ये जज साहब आएंगे तो इस पार्टी के लिए फैसला देंगे, जबकि जज जज होता है, न्यूट्रल होता है। जज जो होता है वो मुंह से नहीं बोलता, जज के फैसले जो होते हैं वो बोलते हैं। और हज़रत अली का कौल है कि दो चीज़ों के सवाब का शुमार नहीं है, एक अदल करना और एक माफ़ कर देना। तो अब फ़ाइज़ ईसा साहब पे अब ये ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने हमारी अदालतों को किस तरह लेके चलना है, लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना, अदालती निज़ाम को सही करना है, फैसले जो है वो इंसाफ नज़र आना चाहिए। क्योंकि मौला अली का ही कौल है कि जुल्म से हुकूमत की जा सकती है मगर नाइंसाफ़ी से हुकूमतें नहीं चलती। तो फ़ाइज़ ईसा साहब, अब आपके ऊपर ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद हो गई है और इंसाफ का अल्म आपके हाथ में है और पूरी अदलिया की इज्जत आपके हाथ में, इसका वक़ार इज्जत सब आपके हाथ में। पाकिस्तान का वक़ार अदलिया के हवाले से, क्योंकि आपके फैसले अगले ही चंद रोज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सब लोग, क्योंकि सियासतदानों के बस का रोग नहीं है, इन सब में आना अदलिया में ही है और वहां पर वो चाहे 2 बेंच वाले में हो फैसला या फुल बेंच में, लेकिन फैसला आखिर में आपको करना है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि जज जज होता है, और क्योंकि आपके बारे में मैंने सुना भी है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते और हाथ मिलाने से भी गुरेज करते हैं कि कहीं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो इंसाफ है वो होता हुआ नज़र आता है। तो आपसे बहुत उम्मीद है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।